إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناديب يقعن فيه وهو يضبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواہ مسلم. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں، میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جو آدمی آگ کو جلاتا ہے اور کیڑے پتنگے، کیڑے مکوڑے اس آگ میں گر رہے ہیں اور وہ ان کیڑے مکوڑوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں تمہاری کمروں کو پکڑ کر میں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ایسے ہو کہ میرے ہاتھوں سے پھسل کر پھر جہنم کی آگ میں جانے کی تم کوشش کرتے ہو۔ محترم حضرات، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت محمدیہ کی فکر میں تڑپا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے امت کے لوگ مسلمان بن جائے، مومن بن جائیں، موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، اور اس طرح قیامت کے دن انہیں جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں اس قدر تڑپا کرتے تھے، دن بھر لوگوں کو دعوت توحید پر محنت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلایا کرتے تھے، اور رات میں اس امت کی فکر میں اپنے مصلے کو اشکوں سے تر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ تھا، جو حرص تھی کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بن جائیں، اس تڑپ کو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو آگ کو بھڑکایا اور وہ کیڑے پتنگے کو اس میں گرنے سے بچاتا ہے۔ بالکل میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے کمروں کو پکڑ کر میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں، لیکن تم شرک کر کے، تم گناہوں کا ارتکاب کر کے میرے ہاتھوں سے پھسل کر پھر تم آگ میں جانا چاہتے ہو۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس دن سے لے کر آپ کی وفات تک آپ امت کے لیے تڑپتے رہے، آپ امت کے لیے تڑپتے رہے، آپ امت پر محنت کیا، لوگوں پر محنت کیا۔ آپ کی تڑپ کا کیا کہنا، بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں جو مثالیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ جاتا تھا جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے،
جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہا ہے، پیارے نبی تڑپا کرتے تھے۔ حضرات، جب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت پیش کرو، گئے، اسلام کی دعوت دیے قبیلے دوس میں۔ قبیلے دوس کا یہ جو قبیلہ تھا اس نے انکار کر دیا، اسلام نہیں لایا۔ طفیل بن عمرو الدوسی نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے قبیلے پر میں نے بہت محنت کی ہے لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ ان کے حق میں بدعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں فرمائی، آپ نے دعا فرمائی، کہا اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے پروردگارہ تو قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما، اسلام کی ہدایت، ایمان کی ہدایت اے اللہ تو انہیں عطا فرما اور اس قبیلے کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلنے والی دعا وہ مستجاب ہوا کرتی تھی، قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں سے پیارے نبی کی زبان سے دعا نکلی تو وہاں قبیلے دوس کا قبیلہ مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کی تڑپ دیکھیے، بدعا نہیں کرتے تھے آپ ہمیشہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی محنت، آپ کا دن، آپ کا رات اسی پہ گزرتا تھا کہ میری امت سیدھے راستے پہ آ جائے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تڑپ آپ نبی کی زندگی کی آخری سانسوں تک محسوس کریں گے۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جسم کے اندر سانس چل رہی تھی، آپ نے آخری سانس تک امت پر محنت کیا اور امت کی فکر، امت کی تڑپ اور حرص لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری لمحات میں، مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا کیا وصیتیں فرمائی ہیں، کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، ان باتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ محترم حضرات، 29 صفر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ ربیع الاول سے پہلے جو صفر کا مہینہ ہے، 29 صفر سے آپ کا مرض الموت شروع ہوتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول بقیع قبرستان گئے، بقیع قبرستان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی۔ جب قبرستان سے گھر لوٹے تو آپ کا سر بہت درد کر رہا تھا، درد سر کی وجہ سے آپ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھے اور ماں عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آج میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت اور مسلسل آپ کی وفات تک آپ تکلیف اور مشقت میں گزارتے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بعد نبی علیہ السلام بے تحاشا تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں، آپ ہر رات الگ الگ بیویوں کے پاس ان کی باری کا حق ادا کیا کرتے تھے، لیکن اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کو چلنا نہیں آ رہا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل کے دن کس بیوی کے پاس میری باری ہے، کل کے دن کس بیوی کے پاس میری باری ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ زندگی کے آخری لمحات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزار دیں۔ محترم حضرات، اسی تکلیف میں جا رہے تھے، لیکن جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی، پیر حرکت نہیں کر پا رہے تھے، تمام ازواج مطہرات کو بلا کر کہا دیکھو میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گھر گھر منتقل ہو جاؤں، لیکن میں تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہوں تاکہ میں تم سے اجازت لے سکوں کہ میں اب ہمت نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا تم اگر اجازت دے دو گی تو میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو جانا چاہتا ہوں۔ تمام کی تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ اللہ کے نبی جہاں دل چاہے رہیے، ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی زیارت کریں گے، آپ کی عیادت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تھا اور آپ کے پیر زمین سے لگ رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے آپ،
اس حالت میں مائیں عائشہ صدیقہ گھر منتقل ہو جاتے ہیں. مائیں عائشہ صدیقہ ہر دن رات میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کرتی ہیں، اور دم کر کے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ چہارشنبے کا دن آیا. آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی. 5 دن پہلے چہارشنبے کے دن بہت زیادہ پیارے نبی تکلیف میں مبتلا تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے. لیکن چہارشنبے کے دن یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی رسول کا گزر انصاری صحابہ کے پاس سے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ انصاری صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. ابو بکر اور عباس نے کہا کہ اے انصاری صحابہ کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں اس قدر زارو قطار رو رہے ہو؟ انصاری صحابہ نے کہا اے ابو بکر عباس، پیارے نبی کی وہ مجلسیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، پیارے نبی کی وہ علم کی مجلسیں ہمیں یاد آ رہی ہیں جن مجلسوں میں پیارے نبی ہمیں دین سکھایا کرتے تھے، ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے. اب پیارے نبی کی دین کی مجلسیں سجائی نہیں جا رہی ہیں. پیارے نبی کے مرض الموت کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کرنا باقاعدہ چھوڑ دیا تھا. مرض الموت کی وجہ سے ان مجلسوں کو یاد کر کے یہ انصاری صحابہ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور کیجئے آج ہماری صورتحال کیا ہے دین کے علم کی مجلسوں کو لے کر. ہمیں بیزار آتا ہے نا، دین کے علم کی مجلسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے. لیکن باہر ہوٹلوں میں وہاں یہاں موبائل فون میں 24 گھنٹے اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں مزہ آتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلسوں میں بیٹھنا، نبی کی حدیثوں کو سننا، نبی کی باتوں کو لینا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا بہت کم نظر آتا ہے. یہاں انصاری صحابہ کو دیکھو، نبی کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے صحابہ ایک کام کرو، 7 الگ الگ برتنوں میں پانی بھر کے لاؤ اور مجھ پر انڈھیل دو، مجھ پر انڈھیل دو. ٹھنڈا پانی 7 برتنوں میں بھر کے لاؤ اور مجھ پہ انڈھیل دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف 7 مشکیزوں میں 7 برتنوں میں پانی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہا دیا. نبی علیہ السلام کے جسم کے اندر تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوا، تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھتے ہیں. چہارشنبے کے دن مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھتے ہیں. صحابی رسول کا بیان ہے پیارے نبی کا وہ آخری دن تھا جس دن آپ نے ممبر رسول پہ چڑھا. اس کے بعد آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے ممبر پہ قدم نہیں رکھا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. چہارشنبے کا خطبہ ممبر پہ چڑھ کے آپ نے جو دیا، جو نصیحتیں فرمائی، وہ آپ کی زندگی کی آخری نصیحتیں تھیں. وہ زندگی کا آخری خطبہ تھا نبی علیہ السلام کا، جو انصاری صحابہ کے دل جوئی کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. کیا باتیں بیان فرمائی تھی؟ میں ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے بھائیوں، آدمی ایک زندگی سے جا رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے جب وہ کوئی وصیت کرتا ہے، جب کوئی وہ نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت اور وصیت کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. ایک آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا کوئی بڑا انسان، وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت کو آپ یاد رکھتے ہیں اور اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطری بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری وصیتیں تھیں، زندگی کی آخری نصیحتیں آپ نے فرمائی تاکہ امت محمدیہ ان وصیتوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اندازہ لگائیے یہ نصیحتیں کتنی زیادہ اہم تھیں. اب زندگی کے آخری لمحات میں کر رہے ہیں، جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو کچھ وصیتیں کر کے چلے گئے. مسلمانوں، میں جو نصیحتیں بیان کرنے جا رہا ہوں نبی کی، اس کو اتنا ہی غور سے سنو،
اتنا ہی سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیتیں کر کے چلے گئے امت محمدیہ کے لیے سب سے قیمتی نصیحتیں تھیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی وقضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صحابہ سن لو، میں انصاری صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. انصاری صحابہ کا دیکھ بھال کرو، انصاری صحابہ کے حقوق کو ادا کرو، اس لیے کہ انصاری صحابہ پر جو چیزیں واجب تھیں انہوں نے اپنی واجبات کو، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا دیا ہے، لیکن ان کا بدلہ ابھی چکایا نہیں گیا، ان کا بدلہ ابھی چکانا باقی ہے. میرے بھائیوں، انصاری صحابہ کے بارے میں پیارے نبی نے وصیت فرمائی کہ انصاری صحابہ کے حقوق کو یاد رکھنا، اس لیے کہ انصاری صحابہ میرے خاص لوگ ہیں، جن لوگوں پر میں اعتماد کرتا ہوں، میری اپنی جان ہے، وہ میرے اپنے وہ احساسات ہیں، ان کی قدر کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، وصیت فرمائی. میرے بھائی، انصاری صحابہ کے واقعی بڑے احسانات ہیں. آپ ہجرت کے سبق کو یاد کیجئے. جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ المنورہ تشریف لائے، کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا مکے کے اندر قربانی دے کر آ گئے تھے. مال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، سب کچھ اللہ کے خاطر چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری اور مہاجرین صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قرار دی، اور جب قرار دی تو انصاری صحابہ نے کیسی مدد فرمائی، ان کی کیسے مدد فرمائی. عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ربیع، ان دونوں کے درمیان جب پیارے نبی اخوت و بھائی چارگی قرار دیتے ہیں کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہیں، سعد ابن ربیع کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، لیکن میں مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں. اے عبد الرحمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میری پوری زندگی کی میں نے جو جائیداد کما کر رکھا ہے اس کا آدھا حصہ آج سے تمہارا ہے، تم لے لو. اور کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں میں جسے آپ پسند کرتے کر دیں اس کو میں طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. ایسی قربانیاں انصاری صحابہ نے دیا. اور جب جنگ کا موقع آیا، جنگ کے وقت بھی پیارے نبی کا ساتھ دیا، اپنے مال سے بھی ساتھ دیا، اپنی جان سے بھی ساتھ دیا. اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا وَقَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ کہ انصاری صحابہ پر جو ذمہ داریاں عائد تھیں انہوں نے بخوبی نبھایا ہے، لیکن ان کے حقوق کو ادا کرنا باقی ہے. آپ نے فرمایا فَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ ان کے احسان کرنے والے اچھے لوگوں کی قدر کرو. اگر وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ اگر انصاری صحابہ میں سے کسی صحابی سے غلطی بھی ہو جائے نا، اس غلطی کو درگزر کر دو، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، اگنور کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں وصیت فرمائی. محترم حضرات، چہارشنبے کے خطبے میں سب سے پہلی وصیت صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے سے متعلق تھی، صحابہ کرام کے حقوق سے متعلق تھی. لہذا صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہم اور آپ کے دین کی بنیادی علامت ہے. جس آدمی کے اندر صحابہ کرام کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ ہو، صحابہ کا احترام ہو، صحابی کی نام آئے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. آج صحابہ کرام پر لوگ برا بھلا کہتے ہیں، امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ابو ہریرہ پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابی رسول کے گستاخی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو کوئی آدمی کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر برا بھلا بولتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، اور جو اللہ اور نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
ونحن نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ منهم. کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے انصاری ہو یا مہاجرین، سب کے سب صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. اور امام طحاوی نے کہا وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرَ يَذْكُرُهُمْ. جو کوئی صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. جو صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو صحابہ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو صحابی کے بارے میں محبت رکھنے والا اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام کے بارے میں دل میں بغض رکھے وہ ہمارا دشمن ہے. اور صحابی کے بارے میں کسی ایک بھی تان و تشنیع کا جملہ کہنے والا ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آگے فرمایا حبہم دین و ایمان و احسان. صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان. صحابہ کرام سے بغض رکھنا نفاق ہے، طغیان ہے، کافرانہ عمل ہے. محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وصیت تھی. اور دوسری وصیت آپ نے فرمائی اسی خطبے میں، چہارشنبے کے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا ایک بات، کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ زہرۃ الدنیا وبین ما اختار عند اللہ فاختار ما عنده. پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چوائس دیا ہے، دو اختیارات دیا ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے آرام و آسائش کو چن لے، دنیا کی رنگینیوں کو چن لے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو اختیار کر لے. پیارے نبی فرماتے ہیں فاختار ما عنده. اس بندے نے کیا کیا؟ دنیا کو اختیار نہیں کیا، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاس جو نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو چن لیا. پیارے نبی نے یہ جب بات کہی تو مجلس میں صحابہ اکرام موجود تھے، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگ گئے. یہ بات سن کر ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگ گئے. بعض صحابہ نے کہا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں اچانک؟ لیکن پیارے نبی کی وفات کے بعد ان صحابہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو دو اختیارات دیا، یا تو وہ دنیا چن لے یا تو اللہ کی نعمتیں چن لے. اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو چن لیا. اس حدیث میں پیارے نبی اپنی وفات کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ ان قریب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ نے دنیا کو نہیں چنا بلکہ آخرت کو چن لیا. اس بات میں اشارہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگ گئے. ابو بکر صدیق سے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو بکر مت رویا کرو، مت رویا کرو، نہ رو. آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر، کہ اس دنیا میں میرے حق میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے. میں نے دنیا میں تمام کے تمام صحابہ کے احسانات کو چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات ابھی بھی باقی ہیں. ان احسانات کو رب العالمین قیامت کے دن میری طرف سے چکائے گا. ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر. تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے بھی پیارے نبی کی حفاظت فرمائی، اپنے جان سے بھی حفاظت فرمائی. اللہ نے جو آپ کو عقل اور دانائی دیا تھا اس سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتاً فوقتاً مدد فرماتے رہے. پیارے نبی کا کردار دیکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں. یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں احسان احسان ہوتا ہے، احسان فراموش نہ بنو، احسان شناس بنو. اگر آپ پر کوئی آدمی ذرا بھی احسان کرتا ہے کسی بھی ناحیے کا، اس احسان کو یاد رکھنا، اس احسان کو یاد رکھنا، احسان کو نہ بھولانا. پیارے نبی کا کردار تو یہ بتاتا ہے مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مسلمان نے بھی آپ پر احسان کیا ہے تو اس احسان کو نہ بھولانا، اس احسان کو یاد رکھنا. پیارے نبی نے یہ پیغام دیا.
اس چہارشنبے کے خطبے کے اندر کہ احسان کو یاد رکھو. ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان فرمایا. آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا وہ ابو بکر کو بناتا. آپ نے فرمایا وَلَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدْ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ. آپ نے فرمایا مسجد نبوی سے نظر آنے والے جتنے بھی گھر ہیں ان کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے. اس دروازے کو کبھی بند نہ کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں نصیحتوں میں اس خطبے کے اندر جو آپ نے بیان فرمائی وہ نصیحت یہ بھی تھی. آپ نے فرمایا الا وان من كان قبلكم يتخذون قبور انبيائهم مساجدا فلا تتخذوا قبور مساجدا واني انهاكم عن ذلك. آپ نے فرمایا خبردار سن لو لوگوں، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر گئے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا رکھی تھی، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. وہ قبر پرست تھے، قبروں کے پاس جاتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، قبروں پر مسجدیں انہوں نے بنا رکھی تھی. لوگوں میں تم سے اس چیز سے منع کرتا ہوں فلا تتخذوا قبور مساجدا. تم میری امتی ہو لہٰذا تم کسی قبر پہ مسجد نہ بناؤ، کسی قبر پہ جا کر سجدہ نہ کرو. میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں. یہی نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے بھی بیان فرمائی. اپنے موت سے 3 دن پہلے آپ نے فرمایا. مائیں عائشہ ابن عباس راوی حدیث سے کہتے ہیں پیارے نبی جب زیادہ سخت بیمار ہو گئے، آپ کے پاس کپڑا تھا، آپ جب تکلیف میں تھے تو اس کپڑے کو آپ اپنے چہرے پر اوڑھ لیتے، جب آپ کا دم گھٹنے لگتا تو آپ اس کپڑے کو نکال دیتے. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحتیں نہیں کی، دوسری باتیں نہیں بیان فرمائی. اسی بات کو دوبارہ بیان فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت برسے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مائیں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہودیوں کا جو برا کردار بتایا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے امتیوں کو ڈرانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری امتیوں میرے قبر کے ساتھ تم نہ کرنا، میرے قبر کے پاس بار بار آ کر مجھ سے نہ مانگو، وہاں آ کر جو ہے ایسی کام نہ کرو جو شرک کے درجے کا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ مسجدوں کے اندر قبریں داخل کر دیا یا قبروں پر مسجدیں بنا رکھا ہے. پیارے نبی نے یہ وصیت کر کے چلے گئے جاتے جاتے اے امتیوں، قبر اور مسجد کا رشتہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا. یہ رشتے الگ الگ ہیں، قبریں الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں. جس جگہ مسجد ہے وہاں قبر نہیں ہو سکتی، جس جگہ قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی. یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے، یہ دونوں کا رشتہ الگ الگ ہے. اس کو ایک الگ ہی رکھو اور اس کو نہ ملاؤ. لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا یہ طبقہ ایسا ہے کہ میرے بھائیوں نبی کی اس وصیت پر کہاں عمل کر رہا ہے؟ کہاں؟ پڑھو نبی کی حدیثوں کو پڑھو. ہم اپنی بات نہیں کرتے، نبی کی وہ بات کرتے ہیں جس بات کو نبی نے 2 مرتبہ مرض الموت میں اپنی امت کو وصیت کر کے چلے گئے. یہ قبر پرستی، آپ کو میں بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان سب سے زیادہ مسلمانوں کو شرک میں جو مبتلا کرتا ہے نا، اس کا ہتھیار یہ قبر ہے. قبروں کے ذریعے وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے. کوئی نیک آدمی کی موت ہوئی، اس پر پکی خبریں بنانا، اس کے پاس جانا، اس سے مانگنا، والعیاذ باللہ یہ شرک ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی علیہ السلام آپ ایسے لوگوں کو مت پکاریے جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر تم نے ایسا کر لیا تمہارا شمار بھی نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی اس سے پاک تھے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے
پیارے نبی کو بتا رہا ہے، لیکن ساری امت کو پیغام ہے کہ لوگوں یہ قبر پرستی سے دور، کیونکہ جو انسان مر چکا مر گیا، وہ تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، آپ کو کیا دے گا وہ؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ یہ قبر والو اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی نازل ہو، نسأل اللہ لنا ولکم السلامت والعافیہ، ہم اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، تمہارے حق میں سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ زندے لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں مرے ہوئے لوگ، وہ کیا آپ کا کیا آپ کی ضرورتیں پورے کریں گے؟ وہ تو آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، آپ ان کے محتاج بنتے ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قبر پرستی سے منع فرمایا، الا وانی انہاکم من ذلک۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، اس شرک سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ محترم حضرات، یہ خطبے میں آپ نے یہ باتیں بیان فرمائیں، جب شہر جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی سورۃ المرسلات، زندگی کی آخری نماز آپ کی۔ اس کے بعد جب مغرب کی نماز آپ نے ادا کر لی جمعرات کو، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت ہونے جا رہا تھا، پیارے نبی سخت بیمار ہو گئے، مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ سے کہا اے صحابہ مجھ پر پانی انڈھیلو، صحابہ کرام نے پانی انڈھیلا، تھوڑی بہت ہوش میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی ہوش میں آئے تو پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا بول کر پھر بے ہوش ہو گئے، نبی نے کہا ایک اور اس کے بعد جب ہلکا پن محسوس ہوا تو کہا کہ پانی انڈھیلو، پانی انڈھیل دیا گیا، آپ اٹھ کر جانے جا رہے تھے، پھر بے ہوش پڑ گئے، جب ہوش میں آئے تو پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام مصلی پہ جا نہ سکے، اتنی طاقت نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کرائیں۔ حضرات، ابو بکر الصدیق تفصیل کا موقع نہیں، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے جیتے جی 17 نمازیں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر آپ نے امامت فرمائی ہے، 17 نمازیں۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ پیارے نبی نے اپنے جیتے جی عمر کو مصلی میں جگہ نہیں دیا، عثمان کو نہیں دیا، علی کو نہیں دیا تو ابو بکر الصدیق کو مصلی میں جگہ دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کا اگر خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوگا۔ آج شیعیت اور رافضیت نے پتہ نہیں کیسے کیسے غلط عقیدے گھڑ لیے، کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ پیارے نبی کے بعد خلیفہ کے حق رکھتے تھے، لیکن ابو بکر الصدیق نے ان کا حق چھین لیا۔ اس طرح کے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پیدا کر کے اس کے آڑ میں ابو بکر الصدیق کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں شیعیت اور رافضیت کے جو مزاج رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا سیدھا سوال ہے، بھائی تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی زیادہ حقدار تھے پیارے نبی کے بعد، تو تم حضرت علی سے پوچھ لینا قیامت کے دن، تم جس کو امام مانتے ہو، کبھی کبھار تم میں سے بعض لوگ حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہو، قیامت کے دن پوچھ لینا کہ تم لڑتے ہو یہاں پہ، تمہارے امام یا تمہارے خدا خود ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیے تھے، تو تمہارا کیا ہے؟ اب تم جس کو امام کہتے ہو انہوں نے خود مان لیا تھا کہ ابو بکر الصدیق میرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جاؤ ان سے پوچھ لو یہاں کیوں لڑتے ہو، یہاں کیوں عقائد کو خراب کر کے ابو بکر اور عمر جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ پہ زبان درازیاں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا صحابہ اکرام کو ذرا بھی برا بلا بولنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور جب نبی سے جو صحابہ سے محبت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے، نبی کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بھی وصیت فرمائی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید باتیں رکھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے
آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن. آپ نے فرمایا 3 دن پہلے، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی جب اس دنیا سے مر رہا ہو، مرتے مرتے وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر مرے. اچھا گمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آپ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی کبھار گناہ ہو جاتے ہیں. شرک کے علاوہ اگر کچھ گناہ آپ سے ہو چکے ہیں، مرتے مرتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان لے کر جائیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے اس کی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. مرتے ہوئے یہ احساس لے کر جانا ہے. اس بات کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں بیان فرمایا. اور ایک صحابی رسول کی موت ہو رہی تھی، ایک نوجوان صحابی رسول تھے، مر رہے تھے. پیارے نبی آگے کہا کہ تم اس دنیا سے جا رہے ہو، کیا تمہارے احساسات ہیں؟ کہا اللہ کے نبی مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا، اور مجھے اس بات سے بھی ڈر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری گرفت نہ کر لے. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ 2 جذبات کوئی مسلمان اس دنیا سے لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی. 3 دن پہلے تقریباً آپ نے حضرت عثمان کو بلایا، کہا کہ صحابی رسول کہتے ہیں پیارے نبی نے کہا کہ آج مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے. صحابہ نے کہا ابو بکر؟ کہا کہ نہیں. عمر؟ کہا کہ نہیں. عثمان؟ کہا کہ ہاں عثمان کو بلا کر لاؤ. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے. پیارے نبی نے کہا یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا فاذا اراد المنافقون على خلعه فلا تخلعوا حتى تلقاني. آپ نے کہا کہ عثمان، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنانے والا ہے، ایک لباس پہنانے والا ہے. یہ منافقین اس لباس کو تمہیں سے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس لباس کو اس وقت تک نہ اتارنا جب تک کہ تمہاری موت نہ ہو جائے. کیا مطلب تھا حدیث کا؟ مطلب یہ تھا کہ جب تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، تم خلافت کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تمہاری خلافت سے تمہیں معزول کرنے کی کوشش کی جائے گی اور تمہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس سے کمپرومائز نہیں کرنا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا. جب بلوائیوں نے، عبداللہ ابن سبا یہودی، یہی شیعت اور رافضیت نے عثمان ابن عفان کے خلاف خروج کیا، یہ خارجیوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، اس دن روزے کی حالت میں تھے، کیونکہ اس سے پہلے کی رات آپ نے خواب دیکھا تھا. پیارے نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان کل کے دن ہمارے ساتھ افطاری کرنا، کل کے دن ہمارے ساتھ افطاری کرنا. عثمان ابن عفان نے اس خواب پر عمل کرتے ہوئے روزے کی حالت میں گزاری، اور روزے کی حالت میں قرآن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. ان بلوائیوں نے آپ کو شہید کر ڈالا. چاہتے تو حضرت عثمان صحابہ کو بولتے کہ بھئی ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو، ان کو نمٹ لو، لیکن صحابہ کرام کے اصرار پر عثمان نے کہا کہ چھوڑو ان کی حالت پہ، وہ جو کرنا ہے کریں. کیوں؟ عثمان یہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے وصیت فرمائی تھی اس وصیت پر میں عمل کروں، میں خلافت کو نہ چھوڑوں، اور میری جان چلی جائے، میں شہید کر جاؤں، شہید ہو جاؤں، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نبی کی وصیت میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت آپ کی وفات ہوئی. فجر کی نماز کے بعد وہاں میرے بھائیو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے تھے عبد الرحمن، عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے. آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ مسواک کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسواک کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مسواک پہ جم جاتی ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کر رہے ہیں. مائیں عائشہ صدیقہ کے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. عائشہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کہ آپ کی آنکھیں مسواک پہ جمی ہوئی ہیں، سمجھ لیا. پوچھا اللہ کے نبی آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی نے اپنا چہرہ ہلا کر کہا جی ہاں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عبد الرحمن ابن ابی بکر سے وہ مسواک لیتی ہیں اور پیارے نبی کو دے دیتی ہیں. پیارے نبی مسواک کرنے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ چبا سکیں اس کو، وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. میں عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ چاہیں تو میں نرم کر کے دے دوں گی. پیارے نبی کہتے ہیں جی ہاں. میں عائشہ لیتی ہیں، نرم کرتی ہیں اس کو، پھر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں. اس وقت یہ پیغام دیا امت کو، مسواک
یہ رب کو رضامندی کا، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا پیارے نبی اس وقت کیوں مسواک کیا؟ اس لیے کہ اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں۔ نبی یہ چاہ رہے تھے میں اللہ سے مل رہا ہوں، اس حالت میں ملوں کہ میرا منہ پاک و صاف رہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہاں یہ پیغام دیا کہ مسواک یہ سنت اگرچہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ نبی مرض الموت میں بھی مسواک کو یاد کیا اور مسواک کر رہے تھے جس دن آپ کی وفات ہوئی، جس دن آپ کے آخری سانس چل رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنا نہیں چھوڑا۔ محترم حضرات، یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے، ان احسان میں یہ ہے کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات میرے گھر میں گزرے۔ پیارے نبی کی جب روح قبض ہوئی اس وقت پیارے نبی کا چہرہ میرے گود میں تھا۔ پیارے نبی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور پیارے نبی کے تھوک سے تھوک کو ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ مسواک آپ نے کر کے دیا تھا نا، تو عائشہ اس سے فخر کرتی تھی کہ پیارے نبی اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی اور میرے تھوک سے اللہ نے ملا دیا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ محترم حضرات، آخر میں 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ کے پاس وہ برتن رکھا ہوا تھا، پانی رکھا ہوا ہے، آپ پانی لے رہے ہیں، اپنے چہرے پہ گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہیں۔ امت کو پیغام دیا موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرتے ہوئے جینا چاہیے۔ وہ مسلمان کامیاب ہے جو ہر وقت ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھ کے جیتا ہے، اپنے انجام کو سامنے رکھ کے جیتا ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت آپ نے جو بیان فرمائی، پیارے نبی کے آخری کلمات الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرو، لوگوں نماز کو قائم کرو اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرو۔ پیارے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کو نماز کی وصیت کر کے چلے گئے، لیکن اس امت محمدیہ کی بدحالی دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ سب سے زیادہ جس عبادت میں پیچھے نظر آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھو میرے بھائی، نماز پڑھو۔ یہ تمہارے نبی، جس نبی کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، جس نبی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، اگر تم سچے معنوں میں نبی کی محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو، نمازوں کو قائم کرو۔ نمازوں کو قائم کیے بغیر کوئی نبی سے محبت کرنے والا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زبان سے 1000 دعوے کرے، لاکھ دعوے کرے، اس کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ حقیقت میں پیارے نبی کی زبان میں وہ منافق ہے۔ حضرات، الصلاۃ وما ملکت ایمان، یہ آخری وصیت۔ اور اپنے ماتحتوں کا خیال، اپنے انڈر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تنخواہ وقت پہ دو، تنخواہ وقت پہ دو، کام برابر لے لینا، تنخواہ نہیں دینا۔ پیارے نبی نے کہا کہ کسی مزدوری سے مزدوری لیتے ہو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری کو اس تک پہنچا دو۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ آج 2 مہینے گزرتے ہیں، بیچارہ کام کر رہا ہے آپ کا، لیکن آپ تنخواہ نہیں دے رہے، اور آپ کے ماتحت خادم، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی خادم ہے آپ کے انڈر میں، آپ اس کو گالیاں دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ سزائیں دیتے ہو، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اس کی انسلٹ کرتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو۔ یہ نبی کی وصیت کے خلاف ہے میرے بھائی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ کچھ باتیں میرے بھائیوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وصیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمائی ہیں، ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عقید توحید پر رکھے، جب ہماری موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔